روم کی تاریخ جتنی عظیم الشان ہے اتنی ہی خون آلود بھی ہے۔ یہاں کے تخت پر بیٹھنے والے خدا بننے کے خواب دیکھتے تھے، لیکن ان کا انجام اتنا بھیانک تھا کہ تاریخ آج بھی کانپ اٹھتی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے ان رومی شہنشاہوں کا جنہیں ان کے اپنوں، ان کے محافظوں اور یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی معاف نہیں کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جولیس سیزر کی۔ 55 سالہ جولیس سیزر سینٹ کے اجلاس کے لیے تھیٹر آف پومپئی میں داخل ہوا۔ سیزر نے برسوں تک دشمنوں کو شکست دی تھی اور اب وہ روم کا تاحیات ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سینیٹرز کو خوف تھا کہ جمہوری نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ 60 سینیٹرز نے مل کر سازش کی، جن میں وہ لوگ بھی تھے جنہیں سیزر اپنا دوست سمجھتا تھا۔ جیسے ہی سیزر ہال میں داخل ہوا، سازشیوں نے اسے گھیر لیا۔ ٹیلٹس کمبر نے سیزر کا لبادہ کندھوں سے کھینچ کر حملے کا اشارہ دیا۔ کاسکا نے پہلا وار کیا اور سیزر کی گردن میں خنجر گھونپ دیا۔ سیزر نے اپنے قلم سے دفاع کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلا تھا اور حملہ آور بہت زیادہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دیر تک ان کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن سیزر پر 23 بار وار کیے گئے۔ جب اس نے اپنے قریبی دوست مارکس برٹس کو خنجر تانے دیکھا تو اس نے مایوسی سے کہا، تم بھی برٹس؟ سیزر نے مرتے وقت اپنا چہرہ لبادے میں چھپا لیا تاکہ اسے کوئی بھی تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ کیلیگولا دوستوں، کہا جاتا ہے کہ 28 سالہ کیلیگولا کا دور حکومت ظلم اور پاگل پن کی علامت تھا۔ وہ اپنے محافظوں کی تذلیل کرتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے محافظوں کو ایسے سمجھتا تھا جیسے اپنے پاؤں کی جوتی۔ ایک آفیسر جس کا نام تھا کیسیس چیریا اس سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ کیلیگولا اس کی آواز کا مذاق اڑاتا تھا۔ دوپہر کے وقت جب کیلیگولا حمام کی طرف جانے کے لیے ایک تنگ زیر زمین سرنگ سے گزر رہا تھا تو چیریا اور دیگر سازشی وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ چیریا نے پہلا وار کیا جس سے کیلیگولا کے جبڑے اور گردن پر زخم آیا۔ کیلیگولا چیخا، میں ابھی زندہ ہوں، لیکن سازشیوں نے اسے 30 بار خنجر مارے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بعد میں محافظوں نے اس کی بیوی اور معصوم بیٹی کو بھی قتل کر دیا تاکہ کوئی وارث باقی نہ رہے۔ کلاڈیس 63 سالہ کلاڈیس ایک کامیاب شہنشاہ ثابت ہوا تھا، لیکن اس کی چوتھی بیوی ایگریپینا اپنے بیٹے نیرو کو تخت پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے روم کی مشہور زہر خور لوکستا سے رابطہ کیا۔ ایک ضیافت کے دوران کلاڈیس کو اس کی پسندیدہ ڈش کھمبیاں پیش کی گئیں جن میں زہر ملا ہوا تھا۔ کلاڈیس نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے قے کرانے کے بہانے ایک پر یعنی فیدر کلاڈیس کے حلق میں ڈالا، لیکن اس پر بھی مزید زہر لگا ہوا تھا۔ اس دوسری خوراک نے کلاڈیس کا کام تمام کر دیا۔ نیرو شہنشاہ بن گیا اور بعد میں مذاق اڑاتا رہا کہ کھمبیاں دیوتاؤں کی خوراک ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے باپ کو مار کر اسے شہنشاہ بنا دیا۔ نیرو 30 سالہ نیرو جس نے اپنی ماں اور بیویوں کو قتل کیا تھا اب تنہا ہو چکا تھا۔ فوج نے بغاوت کر دی اور سینٹ نے اسے موت کی سزا سنا دی تھی۔ نیرو محل سے بھاگ کر ایک دور دراز ویلا میں چھپ گیا۔ جب اسے خبر ملی کہ اسے ننگا کر کے کوڑوں سے مارا جائے گا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب گھڑ سواروں کی اسے آواز آئی تو اس نے اپنے سیکریٹری کی مدد سے اپنی گردن میں ایک خنجر پیوست کر لیا۔ اس کے آخری الفاظ تھے کہ مجھ میں کیسا عظیم فنکار مر رہا ہے۔ مرتے ہوئے بھی وہ ایک آئینہ مانگ رہا تھا تاکہ اپنے بال ٹھیک کر سکے۔ کوموڈوس 31 سالہ کوموڈوس ایک جنگجو بننے کا شوقین تھا اور خود کو ہرکولس کہلواتا تھا۔ اس کی محبوبہ مارشیا اور دیگر درباریوں نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ نئے سال کی شام مارشیا نے اسے زہر آلود شراب پلائی لیکن کوموڈوس نے قے کر دی اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سازشی گھبرا گئے کہ اگر وہ بچ گیا تو سب کو قتل کر دے گا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کے کشتی کے ساتھی اور ٹرینر ناریسس کو غسل خانے میں بھیجا۔ جب شہنشاہ کمزور پڑا ہوا تھا، ناریسس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے وہیں پر مار دیا۔ وہ شہنشاہ جو خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، ایک پہلوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ کاراکولا دوستو 29 سالہ کاراکولا اپنی فوج کے ساتھ ترکی کے قریب سفر کر رہا تھا۔
वो एक सख्त गीर और जालिम जर्नैल था। दोपहर के वक्त उसे पेशाब की हाजत हुई और वो सड़क के किनारे एक तरफ चला गया। जब वो अकेला और बेबस था तो एक सिपाही जिसका नाम जूलियस मार्शलीज था, उसने जिसे तरक्की न मिलने का गुस्सा था, पीछे से वार करके शहंशाह की कमर में तलवार घोंप दी। एक अजीम सल्तनत का मालिक सड़क के किनारे पेशाब करते हुए एक नाराज सिपाही के हाथों मारा गया। इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या हो सकती है। एला गिबालस 18 साला एला गिबालस अपनी अजीबोगरीब आदत और मजहबी नजरियात की वजह से रोम में नफरत का निशान बन चुका था। जब उसके अपने मुहाफिजों ने बगावत की तो वो महल में छिपने की कोशिश करने लगा। सिपाहियों ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी मां समेत उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने शहंशाह की लाश को रोम की सड़कों पर घसीटा और फिर उसे शहर के गटर यानी क्लोआका मैक्सिमा में फेंक दिया ताकि वो कचरे की तरह समंदर में बह जाए। वेलेरियन 65 साला वेलेरियन ईरान के बादशाह शापोरे अव्वल से मुज़ाकरात के लिए निकला, लेकिन धोखे से कैद कर लिया गया। वो पहला रोमी शहंशाह था जो जिंदा पकड़ा गया था। शापोर उसे जलील करने के लिए पांव तले रखता था। जब वेलेरियन मर गया तो शापोर ने हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार ली जाए, इसमें भूसा भरा जाए और इसे लाल रंग में रंग कर एक मंदिर में रख दिया जाए। एक अजीम शहंशाह की बाकियात बरसों तक दुश्मन के मुल्क में सियाहों के लिए तमाशा बनी रही। वेलेंस 50 साला वेलेंस ने अपनी फौज को एक ऐसी जंग में झोंक दिया जहां उसकी शिकस्त यकीनी थी। जंग के दौरान वो जख्मी हो गया और उसके मुहाफिज उसे एक किसान की झोंपड़ी में ले गए। दुश्मन के सिपाहियों को मालूम नहीं था कि शहंशाह अंदर है। उन्होंने सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए झोंपड़ी को आग लगा दी। रोम का शहंशाह एक गुमनाम झोंपड़ी में जिंदा जलकर राख हो गया और उसकी लाश का कभी पता नहीं चल सका। टाइबेरियस 78 साला टाइबेरियस बीमार पड़ा था और कोमे में चला गया। सबने समझा कि वो मर गया है और कैलिगुला को नया शहंशाह तस्लीम कर लिया गया। अचानक टाइबेरियस की आंख खुल गई और उसने खाना मांगा। सब खौफजदा हो गए क्योंकि वो गद्दारी कर चुके थे। मुहाफिजों के कमांडर मैक्रो ने फौरी तौर पर बिस्तर की चादरें और तकिया उठाया और बूढ़े शहंशाह का मुंह दबा दिया, यहाँ तक कि उसका दम निकल गया। ये थी रोम के उन शहंशाहों की कहानी दोस्तों, जिनके पास सब कुछ था मगर उनका अंजाम इबरत का निशान बन गया। अगर आपको ये तारीखी हकायक पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।